السلام علیکم دوستوں چلیے آج میں آپ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہوں کہ جس کے پورا سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ دعاؤں کی کیا اہمیت ہے اور اللہ سے کیسے اور کیا مانگنا ہے۔ نومبر کی ایک سرد رات تھی، رات 11 بجے تھے۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ ماسٹر اکبر علی نام تھا۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک نقاب پوش لڑکی سامنے کھڑی ہے، اندر گیریج میں آ گئی اور پوچھا کہ سر 500 روپے مل جائیں گے؟ تو ماسٹر نے کہا کہ بھائی آپ ہیں کون، بتائیے تو صحیح پہلے۔ پھر لڑکی کہنے لگی میں آپ کی شاگرد ہوں، گھر کا بڑا برا حال ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، چھوٹا بچہ تو دودھ کے لیے ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ پھر ماسٹر نے کہا کہ یہ لڑکی ایسی تھی کہ اسے صبح میں، دوپہر میں، شام میں ایک سوٹ بدل کر پہننے کی عادت تھی اور اتنی مالدار تھی، یوں سمجھے کہ منہ میں سونے کا نوالا رکھنے والی لڑکی تھی۔ پوچھا کہ یہ حال کیسے ہو گیا؟ لڑکی نے کہا کہ ماسٹر صاحب شادی کے 10 سال ہو گئے اور مجھے اولاد نہیں تھی، اولاد کی خواہش میں تنگ تھی اور بڑی شدت سے ماں بننا چاہتی تھی۔ پھر کہا کہ میں نے اللہ سے ایک دفعہ دعا کی، یا اللہ مجھے غریب بنا دیجئے، اس کے بدلے مجھے آپ اولاد کی خوشی نصیب فرما دیجئے۔ پھر ہوا یوں، میری دعا شاید قبول ہو گئی۔ اسی وقت دوسرے دن جب میرے شوہر کام کے لیے کارخانے گئے، دکان گئے، تو وہاں ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہیں انتقال کر گئے۔ اب چونکہ ایک دکان میں ان کے بھائی بھی، تینوں نے مل کر دکان ہڑپ لی اور کہا کہ تمہارا شوہر تو مخروص تھا، تم بیوہ ہو گئی ہو، اب تمہارا ہے کچھ نہیں، تو اس لیے تمہاری شادی ہم چھوٹے دیور سے کر دیتے ہیں۔ اب جب شادی کر دی تو دیور کا حال یہ تھا کہ شراب پینے والا جواڑی تھا، جو بچا کچا تھا سارا جوئے میں اڑا دیا۔ اب بیچاری وہ لڑکی کہیں کرتی اور اپنا گھر بار جو ہے روزانہ کا خرچ چلا لیتی۔ پھر مجھے اس خاوند کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ خاوند اب نشے کے اس حالت میں کہ کوئی ہوش نہیں، اب نشے کے ٹیکے لگا کر پڑے رہتا تھا، اور پھر گھر بیچ کے جوئے میں ہار گیا، تو اب گھر بھی نہیں رہا، کرائے کا گھر ہو گیا۔ کرائے جو ہے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر میں پورا کرتی تھی۔ دوستوں آپ اس قصے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالیں تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ تو ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالت اس لڑکی جیسی ہو جائے، تو بتائیے ایک نعمت سے محرومی، نہ جانے کتنی محرومیاں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے۔ اس ایک نعمت کی خاطر اپنی دوسری ساری نعمتوں کو اللہ نے جو دی ہوئی ہیں اس کو بھلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر اللہ ان نعمتوں کو چھین کر اس نعمت کو دے دے، پھر ایسی تکلیفات میں ہم پڑ جائیں تو ایسی دعا کا کیا کریں گے؟ اسی لیے کبھی بھی آزمائش یا مشکل نہ مانگیں۔ ایک خاص نعمت کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کے چھین جانے کی دعائیں نہ کریں کہ یہ نعمتیں لے لیجئے اور وہ نعمت دے دیجئے۔ آپ وہ نہیں جانتے جو وحدہ لا شریک اللہ جانتا ہے، جو آپ کا خدا جانتا ہے۔ وہ ذات جانتی ہے جو یہ سب کچھ کنٹرول، اس پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔
اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج کا اس ویڈیو سے پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ سے آزمائش اور مشکلات نہیں مانگیں گے، ہم عافیت مانگیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس طرح اس لڑکی کی دعا تھی کہ یہ نعمت لے لیجئے اور وہ نعمت دے دیجئے، ایسا تو ہرگز نہ کریں۔ معلوم نہیں کب دعا قبول ہو جائے اور ایک نعمت کے لیے ساری پریشانیاں گھر کر ہم خود اس میں پڑ جائیں۔ آج کا سبق اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سب سے یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے مضبوط ہو